علی احمد 8 دن بعد لوٹے اور گھر میں داخل ہوتے ہی چلانے لگے، ایلی کی ماں، بھائی تمہیں بہت مبارک ہو، اب تم یہاں تنہا نہ رہو گی، تمہارا ایک ساتھی آ جائے گا۔ ہائے، تم اس قدر خاموش کیوں ہو؟ انہوں نے گھر پہ چھائی خاموشی کو محسوس کر کے کہا، پھر جیسے ایک دم یاد آیا، ہاں ننھے کا کیا حال ہے؟ ہاجرہ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ گھبرا گئے۔ اوہ، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں، مجھے تار تو دیا ہوتا، کوئی آدمی ہی بھیج دیا ہوتا۔ کتنا پیارا بچہ تھا، مگر اللہ کے کاموں میں کس کو دخل ہے، صبر کے سوا چارہ نہیں۔ رونے سے کیا ہوتا ہے، رونا دھونا بیکار ہے، قسمت میں یوں ہی لکھا تھا۔ قسمت؟ ہاجرہ نے ماتھے پہ ہاتھ مارا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ شام کو علی احمد صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ اپنی شام کوٹ کی استانی ہے نا؟ تم نہیں جانتی، ایلی جانتا ہے۔ کیوں ایلی؟ جب تم میرے ساتھ دورے پہ گئے تھے، جس نے تمہیں مٹھائی کھلائی تھی، یاد ہے؟ اس کی ایک لڑکی ہے 16 سال کی، کشمیر میں پرورش پائی ہے اس نے۔ رنگ تو بالکل انار سا ہے، آخر کیوں نہ ہو، جس نے اناج کی جگہ پھلوں پہ پرورش پائی ہو، اس کا رنگ انار سا کیوں نہ ہوگا؟ ساری بات طے ہو گئی ہے، تاریخ بھی مقرر ہو چکی ہے۔ میں نے سوچا ایلی کی ماں اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہتی ہے، کوئی ساتھی تو ہونا چاہیے۔ بس اب سب لوگ تیار ہو جاؤ، ہم علی پور جا رہے ہیں، دادی نے وہیں بلایا ہے۔ ایلی کی ماں، سارا انتظام تم ہی کو کرنا ہے، تمہارے سوا گھر میں ہے ہی کون؟ ان کی ہنسی سن کر ہاجرہ کی آنکھیں بالکل ہی پتھرا گئیں، لیکن علی پور جانے کی خوشی میں ایلی ناچنے لگا۔ اسے بھائی کی موت کا چنداں غم نہ تھا، الٹا وہ سوچ رہا تھا اچھا ہوا نوکرانی کے گناہ کا نشان مٹ گیا، اب اسے کوئی یاد نہ دلا سکے گا وہ آسا ہے۔ علی پور پہنچے تو محلے والیوں نے چھیڑنا شروع کر دیا۔ کیوں ایلی، ابا کی شادی پر آئے ہو؟ ارے ایلی، تمہاری نظر میں بھی کشمیر کا کوئی سیب ہے کیا؟ ایلی شہبالہ بنے گا اپنے ابا کا، ہے نا؟ آئے ہائے، ایلی سے کیوں مذاق کرتی ہو، یہ کیوں شہبالہ بنے گا، اس کے تو اپنے دلہا بننے کے دن آ رہے ہیں۔ ایلی کو سمجھ نہ آتا وہ کیا جواب دے، اس کی آواز گلے میں خشک ہو کر رہ جاتی۔ نہ بیٹا، برا نہ مان، علی احمد تو ہے ہی ایسا، عورتوں کے بغیر اس کا وقت کٹنا مشکل ہے، مگر بیٹا چاہے کوئی آئے کوئی جائے، گھر کا مالک تو ہی ہے۔ ادھر علی احمد کے گرد لوگوں نے حلقہ باندھ رکھا تھا، لیکن علی احمد کے حلق میں نہ آواز خشک ہوتی، نہ ان کا چہرہ زرد پڑتا، نہ ان کی زبان لڑکھڑاتی۔ وہ سب کو جواب دے کر خاموش کر دیتے۔ جانو کہتی، کیوں علی احمد رہ نہ سکا شادی کے بغیر؟ گھر میں بیٹی جوان ہو چکی ہے، لڑکا 10ویں میں پڑھ رہا ہے۔ وہ کہتے، مائی اللہ نہ کرے، میں کیوں رہوں شادی کے بغیر، مرد ہوں، وہ بھی تیرا بیٹا۔ کوئی چھیڑتا، علی احمد کشمیر کا کوئی سیب ہمیں بھی لا دو۔ وہ کہتے، بھائی کشمیر کا سیب لانے کی چیز نہیں، وہ تو ڈال سے توڑ کے کھانے کی چیز ہے، ہمت ہے تو ہاتھ بڑھا کے توڑ لو۔ اماں جیواں کہتی، شرم نہیں آتی علی احمد، کیا یہ تیرے دلہا بننے کا وقت ہے؟ ذرا بال تو دیکھ، تیرے بال تک سفید ہو گئے۔ وہ جواب دیتے، دل تو سفید نہیں ہوا اماں، ابھی دل ایمان کی روشنی سے منور ہے، اور اللہ رسول کی سنت کا لحاظ بھی تو ہے۔ اماں جیواں ہنس کے کہتی، آئے ہائے علی احمد، تو تو بھانڈ ہی رہے گا ساری عمر۔ علی احمد کا گھر کہکہوں سے گونجنے لگتا، ایسے میں ایلی کو علی احمد سے عقیدت سی ہونے لگتی، ان کی چمکیلی باتیں سن کر وہ ان کے تمام قصور معاف کر دیتا۔ علی پور پہنچ کر پہلے تو ہاجرہ بہت روئی، ننھے کی باتیں کرتے کرتے اس نے رو رو کے برا حال کر لیا۔ ایسا سمجھدار تھا، ایسا تحمل والا تھا، رونا تو جانتا ہی نہیں تھا۔ ہائے اتنی تکلیف، ایسی بیماری لگی اسے، کوئی معمولی بیماری تو نہیں زہر باد، لیکن بچے نے اف تک نہ کی، رویا ہی نہیں، بس حیران نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتا رہا کہ میں کہاں آ گیا، جہاں کسی کو میری قدر نہیں، کسی کو میرے دکھ کی خبر نہیں۔ ہاجرہ کے آنسو ٹپکنے لگے، وہ کچھ دیر کو خاموش ہو گئی۔ بیماری میں بھی اس کا مسکرانا نہ گیا، یوں مسکراتا جیسے سیانے مسکراتے ہیں۔ میں روتی تھی اور وہ مسکراتا تھا، بیماری نے اسے ذرا مہلت نہ دی۔ وہ رو رو کر بچے کی بیماری کا حال اور علی احمد کی بے حسی کا قصہ بیان کرتی رہی۔ انہیں اپنے شغل سے کام، کوئی جیے یا مرے ان کی بلا سے، انہیں تو کشمیر کے سیب کا عشق لگا تھا۔ کہتے ہیں کشمیر کے پھلوں پہ پلی ہے، 10ویں پاس ہے، انگریزی بولتی ہے، اچھا ہے ہم بھی اس سے اٹھنا بیٹھنا باتیں کرنا سیکھ لیں گے۔ مجھے تو خوشی ہے بہن، گھر میں میم آئے گی،
کلمے کی قسم کھا کر کہتی ہوں مجھے کوئی دکھ نہیں۔ دکھ ہے تو بس یہی ہے کہ ننھا تڑپ تڑپ کے مر رہا تھا اور میاں کو کشمیری سیب کی دھن لگی تھی۔ نرس دیکھنے آتی تو اس سے بھی ٹھٹے کرتے۔ خدا شاہد ہے مجھے سوکن کا دکھ نہیں ہے، اس ننھے سے پھول سے بچے کا دکھ ہے۔ وہ از سر نو رونے لگتی۔ نہ جانے ہاجرہ اصل میں کس دکھ سے رو رہی تھی۔ اگر سوکن کا دکھ نہیں تھا تو اتنی قسمیں کیوں کھاتی تھی؟ پہلے تو ہاجرہ ننھے کو یاد کر کے روتی رہی، علی احمد کی بے اعتنائی کا گلہ کر کے آنسو بہاتی رہی۔ پھر اس نے سوچا کہیں لوگ یہ نہ سمجھ رہے ہوں کہ وہ بیٹے کے بہانے اپنے لٹے پوٹے سہاگ پہ آنسو بہا رہی ہے۔ ہاجرہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ لوگ اس کی قوت برداشت کا مذاق اڑائیں، اس پر خاوند پسندی کا جرم لگائیں۔ اس لیے وہ خاموش ہو گئی اور علی احمد کے بیاہ کی تیاریوں میں لگ گئی، اور ایسے شوق سے انتظام کرنے لگی جیسے خاوند کے بجائے اس کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہو۔ وہ بات بات پہ اعتراض کرتی، نہیں نہیں یہ تو ٹھیک نہیں، میں دلہن کو یہ نہ پہننے دوں گی۔ دلہن کیا کہے گی؟ یہ زیور یہ تو بہت پرانا ہو گیا ہے، دلہن کے لیے نیا ہونا چاہیے۔ ہاجرہ کے ان حماق اور شوق کو دیکھ کر سب حیران ہوتے۔ کوئی کہتی، ہاجرہ تم کیوں جان مار رہی ہو خواہ، چھوڑو کرنے دو آپ ہی اسے، تمہیں کیا پڑی ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ یہ سن کر ہاجرہ کی آنکھوں میں چمک آ جاتی، اے ہے بہن اس میں کیا ہے، سوکن آتی ہے تو بے شک آئے، اپنے اپنے نصیب ہیں، جو اللہ نے نصیب میں لکھ دیا بسم اللہ۔ لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھتے، ان کی حیرانی شکوک میں بدل جاتی، وہ سوچتے ضرور اس میں کوئی بھید ہے۔ گھر میں صرف دادی تھی جو ان الجھنوں سے الگ تھلگ تھی۔ وہ کسی بات میں دخل نہ دیتی تھی، لیکن اس نے ایک جملہ ضرور کہا، علی احمد رسی جل گئی پر بل نہ گیا۔ دادی کے علاوہ گھر کے تمام لوگ عجیب تھے۔ ابا اپنی دھن میں کھوئے ہوئے تھے، اماں یوں مکے کی حاجن بنی ہوئی تھی جیسے انسان نہیں فرشتہ ہو، اور سیدہ یوں چپ چاپ بیٹھی رہتی تھی جیسے منہ میں زبان نہ ہو۔ ایلی اکتا کر باہر نکل جاتا، جمیل کے ساتھ جا کر پیڑے کھاتا، بالے کے ہاں جا کر گرامو فون سنتا، محلے کے لڑکوں کو اکٹھا کر کے میدان میں گیند بلا کھیلتا۔ انہی مصروفیتوں میں دن بیت جاتا۔ شام ہوتی تو دادی آواز دیتی، ایلی اب تو گھر آئے گا بھی کہ نہیں، سارا دن لنڈوروں کی طرح پھرتا رہتا ہے۔ وہ دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھتا، دادی اسے دیکھ کر چیختی۔ وہ بے خوف آگے بڑھ کر اس کے کندھے پہ چڑھ جاتا۔ وہ ہنس پڑتی، پھر اسے لٹا کے تھپک تھپک کے سلاتی۔ دلہن کی آمد پر محلے میں شور مچ گیا۔ عورتوں نے علی احمد کے گھر پہ یورش کر دی، آؤ بہن دلہن کو دیکھائیں۔ دلہن آ گئی کیا؟ سنا ہے فرفر انگریزی بولتی ہے، کہتے ہیں کشمیر میں پلی بڑی ہے۔ ایلی چپ چاپ ایک کونے میں کھڑا تھا، اسے دیکھ کر ایک بولی، ایلی تمہارے گھر میں اللہ کے فضل سے دلہن آئی ہے۔ دوسری کہتی، بہن اللہ کے فضل سے کیوں، یوں کہو علی احمد کے شوق سے آئی ہے۔ پہلی کہتی، اب آ جو گئی ہے تو اس پر اللہ کا فضل ہو، خوشیاں دیکھے۔ ایلی حیرانی سے ان کی باتیں سنتا، کبھی وہ علی احمد پر غصے سے بل کھاتی اور کبھی ان کی رنگین مزاجی کی وجہ سے ان کی جانب کھنچتی، کبھی ہاجرہ سے ہمدردی کا اظہار کرتی، کبھی اسی کو مورد الزام ٹھہراتی۔ بڑے کمرے میں عورتوں کے ہجوم کے درمیان پلنگ پر ایک سرخ رنگ کی گٹھری سی پڑی تھی، دو مہندی رکھے ہاتھ گٹھری سے باہر تھے۔ کتنے تیز رنگ کی مہندی تھی، یا شاید مونگیا قمیص پہ رکھے ہونے کی وجہ سے زیادہ سرخ دکھائی دے رہی تھی۔ ایک عورت نے کہا، ایلی یہاں آ کر اپنی امی کو سلام کر۔ اس نے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، سلام۔ ایک عورت نے کہا، اے ہے دلہن لڑکا ہے تیرا، پیار تو کر لے، اللہ رکھے پلا پلایا لڑکا مل گیا۔ دوسری عورت بولی، یہ بھی کسی کسی کے نصیب میں ہوتا ہے۔ مہندی لگا ہاتھ ایلی کی طرف بڑھا، اس نے سر جھکا دیا۔ دوسرے کمرے میں علی احمد مضطرب انداز میں ٹہل رہے تھے، وہ بار بار باہر نکلتے اور کسی نہ کسی کو چھیڑتے۔ مائی جیواں تجھ پر تو پھر سے جوانی آ رہی ہے، ہلدی کا برتن کھاتی ہے کیا؟ مائی جیواں ہنس کے کہتی، شرم کر علی احمد۔ چاچی ہاجاں کہتی، لے آ گیا تیرا کشمیر کا سیب۔ وہ جواب میں پوچھتے، کیوں چاچی خسارے کا سودا تو نہیں کیا، پسند آئی دلہن؟ اچھی ہے، اپنی لڑکیوں کی طرح ہی ہے بیچاری، آنکھیں ذرا کھلی کھلی ہیں پر ناک نقشہ برا نہیں، رنگ تو سفید ہے۔ علی احمد نے مسکرا کے کہا، تیرے ناک نقشے کی طرح ہے کیا؟ چاچی نے ہنستے ہوئے کہا، چل دفع ہو منہ کالا۔ کھانے کے بعد عورتیں رخصت ہونے لگیں تو دلہن نے گھونگھٹ ہٹایا،
दुपट्टे में से गोरा चिट्टा सफ़ेद मुंह नमूदार हुआ। एली ने चोरी चोरी दुल्हन को देखा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके उम्मीदों के आलीशान महल को चूर चूर कर दिया हो। दुल्हन की आंखों में फ़र्क था। एली ने महसूस किया जैसे उसके साथ धोखा हुआ हो। कई दिन तो वो इस सदमे की वजह से उदास रहा, फिर रफ्ता रफ्ता मोहल्ले की ज़िंदगी में खो गया। दिन में वो अर्जुमंद के साथ कुएं पे चला जाता। अर्जुमंद रेशमी रुमाल लहराता, उसके होठ बांसुरी पे रखे होते। उन्हें देखकर कुएं के पास खड़ी लड़कियों के बर्तन बजने शुरू हो जाते। कोई खिलखिला के हंसती, कोई बा आवाज़ें बुलंद किसी को पुकारने लगती। इस दौरान अगर कोई आ निकलता तो एली इस अंदाज से इधर उधर देखने लगता जैसे अर्जुमंद से कोई ताल्लुक़ ही ना हो, और अर्जुमंद बांसुरी का जाविया बदलकर यूं आसमान की तरफ देखने लगता जैसे अल्लाह से लो लगाकर उसकी हम्दो सना में धुन बजा रहा हो। इसके बावजूद आते जाते लोग उन्हें शक भरी निगाहों से देखते थे। वो कुआं छोड़ के हवेली में आ जाते। हवेली मुद्दत हुई मुनहदिम हो चुकी थी। एक जानिब पुख्ता मकान थे और सामने एक वसी मैदान। मोहल्ले के लड़के अपनी गली में खेलने से कतराते थे क्योंकि मोहल्ले वालियाँ बात बात पर एतराज़ करतीं। आए हाय, नालियों का गंद उछालते तुम्हें शर्म नहीं आती? आए हाय, किसी का सर खोलकर ही इत्मीनान का सांस लोगे? क्या ये शरीफों का खेल है? अपनी गली में तो एंकर एंडी खेलना भी मुमकिन नहीं था। हर गुजरने वाली कहती, लो अब शरीफों के लड़के बांसुरी भी बजाने लगे। तो वाह, क्या ज़माना आ गया। कोई बुढ़िया गुजरती तो कहती, रेशमी रुमाल लहराते शर्म नहीं आती? ले दे के सिर्फ 2 मकाम बचे थे। एक कुआं जो बड़ी डेवड़ी में मस्जिद के करीब था, दूसरा पुरानी हवेली का मैदान। जब वो दोनों मैदान में खड़े होते और अर्जुमंद बांसुरी के सुरों को छेड़ता, दफतन सामने के मकान की खिड़की की चिक हरकत में आती। उसे देखकर अर्जुमंद ज़ेरे लब कहता, वो मारा, देखा जादू, वो जो सर चढ़ के बोले। अर्जुमंद की बातें सुनकर एली फ़ख्र महसूस करता क्योंकि अर्जुमंद की फ़तह उसकी अपनी फ़तह थी। अर्जुमंद चिल्लाकर कहता, उधर देखो एली, खिड़की में कैब खड़ी है। उफ़ यार, क्या गज़ब की चीज़ है। अगर यहाँ अलीपुर में हमारी डिस्पेंसरी होती तो रोज़ कैब किसी न किसी की दवा लेने आ निकलती, लेकिन अब यहाँ डिस्पेंसरी नहीं तो क्या किया जाए। दूर खिड़की में एक जर्द शक्ल की लड़की को देखकर अर्जुमंद रुमाल निकालता, कभी उससे बालों को और कभी अपने गालों को सहलाता। फिर रुमाल उसकी छाती पे आ गिरता और अर्जुमंद उसे यूं गले लगाता जैसे कोई जानदार चीज़ हो। ये देखकर लड़की मुस्कुराती और लोचदार आवाज़ में किसी सकीना से बातें शुरू कर देती। एली और अर्जुमंद उसे कैब कहा करते थे ताकि सुनने वालों को मालूम ना हो कि किसके मुतालिक बातें कर रहे थे। अगर कभी एली लड़कों के साथ मैदान में होता तो अर्जुमंद पास आके सर पे हाथ रखता, यानी वो कैब के मुतालिक बात करना चाहता है या बता रहा है कि कैब खिड़की में खड़ी है, या ये कि उसके स्कूल से आने का वक्त हो गया है। अगर एली उसका इशारा ना समझ पाता तो अर्जुमंद कहता, एली आओ तुम्हें दिखाएं, आज हमने एक कैब ख़रीदी है, बड़े गज़ब की है। एली समझ जाता और अर्जुमंद के साथ चल पड़ता। दोनों खिड़की के सामने जा खड़े होते और कैब किसी सकीना को आवाज़ें देती। सकीना, कल छुट्टी है ना? परसों से स्कूल का वक्त बदल जाएगा। स्कूल 9 बजे लगा करेगा और 2:30 बजे ख़त्म होगा। अर्जुमंद चिल्ला के कहता, नोटेड नोटेड। फिर ज़ेरे लब गुनगुनाता, डार्लिंग, माँ बदौलत 3 बजे डेवड़ी पर ड्यूटी दिया करेंगे ताकि हजूर का बाकायदा इस्तकबाल किया जाए। इतने में पास के घर से एक छोटी सी लड़की निकलती। अर्जुमंद कहता, अरे ये तो कप है, मत भरी कप। वो शर्माती मुस्कुराती उनके पास से गुजर जाती। अर्जुमंद एली से कहता, चंद साल के बाद गज़ब ढाएगी, क्या फितना बेदार होगा, प्याली बन जाएगी तब तक। अभी तो पत्ती है, फिर फूल बन जाएगी, क्या समझे। एली हैरत से देखता अर्जुमंद कितनी दिलफरेब बातें करता था, उसे कैसे कैसे फ़िक्रे बोलने आते थे। एली तो सीधी बात करते हुए भी झींप जाता था। फिर वो जमील के यहाँ चला जाता। दोनों मिलकर रुपए गिनते और खर्च करने के मंसूबे बनाते। सामने चौबारे में एक लड़की अजीब खेल खेल रही थी। 2 कदम आगे चलती, फिर लौट आती, कभी खिड़की में खड़े होकर अंगड़ाई लेती, कभी सरहाने को उठाकर सीने से लगाती, कभी दुपट्टा उतार के फेंकती, कभी दुपट्टा ओढ़ती, कभी बालों को लपेटती, कभी खोलती। जमील की नज़र इस सिमाप सिफत लड़की पे पड़ी तो देखता ही रह गया और अपनी माँ के चुराए हुए पैसों और पेड़ों को भी भूल गया। यहाँ ना उनको रेशमी रुमाल हिलाना पड़ता था, ना बांसुरी बजाने की ज़रूरत पड़ती थी।
وہ بس کھڑکی کھول کے کھڑے ہو جاتے، باقی سب کچھ لڑکی خود ہی کیا کرتی۔ جب ایلی اکتا جاتا تو گھر لوٹ آتا۔ سیڑھیوں کے قریب پہنچتا تو نظیرہ کسی نہ کسی بہانے کام چھوڑ کر ڈیوڑی میں آ جاتی۔ کہاں سے آ رہے ہو ایلی؟ ایلی کنی کترا کر کہتا، یہیں ذرا باہر گیا تھا، اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھتا۔ اسے تیز تیز سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر دادی پوچھتی، کیا ہے ایلی، کیوں بھاگ کر چڑھ رہے ہو سیڑھیاں؟ کوئی پیچھا کر رہا ہے؟ ایلی ڈر کے دیکھتا، کہیں وہ پیچھے تو نہیں آ رہی۔ دادی پوچھتی، کیا ہے سیڑھیوں میں؟ ایلی کہتا، کچھ نہیں دادی۔ نہ جانے کیوں نظیرہ کو دیکھ کر اسے کبھی خیال نہ آیا کہ اس کے ساتھ بھی اینکر اینڈی ماباؤں کھیلا جا سکتا ہے۔